اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہام سید البہیج السراج المضیء الکوكب الدری الصاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ عبد المبید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، ہم پہلے تو بارگاہ خداوندی میں اس بات کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ حاصل کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید، قرآن حکیم، یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو ماہ رمضان بحیثیت نزول قرآن، اور جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو ماہ رمضان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور قرآن کی بہار کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، قرآن پر تدبر کا مہینہ، قرآن فہمی کا مہینہ، قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ ماہ رمضان المبارک سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اسی امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے بانیان محفل نے ہماری اس گفتگو کا عنوان تفہیم قرآن قرار دیا۔ اب دیکھیے، تفہیم قرآن کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو لفظ تفہیم عام حالت میں ایک بہت ہی سادہ لفظ ہے۔ تفہیم فہم سے بنا ہے، یعنی کسی چیز کو صحیح معنوں میں سمجھ لینا، جان لینا، درک کر لینا، اس معنوں میں لفظ تفہیم استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم تفہیم کے ساتھ قرآن کے لفظ کو جوڑتے ہیں اور تفہیم قرآن کی بات کرتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ تفہیم ہم نے جس چیز کے ساتھ جوڑا ہے اس چیز کی ہمیں کتنی معرفت ہے۔ یعنی خود قرآن اپنے مقام پر، اپنی وجودی حیثیت میں کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اور تفہیم کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، سمجھنے کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں جب تک ہمیں اس کی معرفت نہ ہو، لفظ تفہیم جو ہے وہ صحیح معنوں میں منطبق نہیں ہو پاتا۔ لہذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی معرفت اور قرآن کی سوجھ بوجھ، قرآن کو خود ہم کیا سمجھیں۔
اگر ہم نے قرآن کی معرفت حاصل کی تو جتنی جتنی قرآن کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا دائرہ تفہیم قرآن بھی بڑھتا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر قرآن خود کیا شے، قرآن کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن خود کیا حیثیت رکھتا ہے. جب قرآن کی حیثیت سمجھ میں آئے گی تو پھر جا کے کہیں ہماری معرفت قرآن ایک مقام تک پہنچے گی، اور جتنا جتنا ہم قرآن کی معرفت کو حاصل کریں گے اتنا اتنا ہم تفہیم قرآن کی وسعت کو سمجھ سکیں گے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب اس سے آگے ہم کچھ اور نکات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دیکھیے، قرآن کو جب مقام تعارف پر لایا گیا تو پروردگار عالم نے خود قرآن کا تعلق کیا کرایا. اللہ نے خود قرآن کو کس طریقے سے بندوں کے سامنے پیش کیا. تو قرآن میں معرفت قرآن کے سلسلے میں متعدد آیات ہیں. ہم سب سے پہلے مثال کے طور پر ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سورہ حشر. ارشاد رب العزت ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر کہیں ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو خوف خدا سے جھکا ہوا اور پھٹا ہوا دیکھتے. تو اب دیکھیے، قرآن کا تعلق اس انداز میں کرایا جا رہا ہے کہ قرآن وہ شے ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا تو تم اس کو پھٹا ہوا اور جھکا ہوا دیکھتے اللہ کی خشیت سے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، یعنی قرآن کے نزول کا تحمل بھاری سے بھاری چیز نہیں کر سکتی، پہاڑ نہیں کر سکتی. تو اب آپ سوچیں قرآن کیا چیز ہوگی. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ رعد میں بھی قرآن کا تعارف کرایا اور مختلف مقامات پر قرآن کا تعارف کرایا. اور سورہ رعد میں تو خاص طور سے پروردگار عالم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، لو انا قرآن، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جو پہاڑوں کو حرکت دے سکتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جو زمین کو شگافتہ کر سکتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جو مردوں سے بات کروا دیتا، تو یہی قرآن. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا تعارف پروردگار عالم کس طرح کرا رہا ہے. اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اگر میرے اونٹ کی مہار کی رسی کا کوئی ٹکڑا کھو جائے تو میں قرآن کے ذریعے تلاش کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کو خود قرآن نے اور وارثان قرآن نے کس طرح پیش کیا ہے، کس طرح سے قرآن کو اور وارثان قرآن نے قرآن کا تعلق کرایا. تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں تفہیم قرآن کی، تو تفہیم جبھی ممکن ہے جب معرفت قرآن ہو. جب تک معرفت قرآن نہ ہو تفہیم قرآن ممکن نہیں. اچھا، اس کے بعد جب ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. جتنے دیگر انبیاء کو معجزات دیے گئے اس سے زیادہ معجزات سرکار رسالت کے ہیں. لیکن دو معجزے ایسے دیے گئے کہ جس کو ہم ایک زندہ معجزے کہہ سکتے ہیں. زندہ کس اعتبار سے؟
اس اعتبار سے کہ پہلے آپ کے سمجھے معجزہ ہوتا کیا ہے، معجزہ کیوں دیا جاتا ہے، انبیاء کو معجزہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ معجزہ جو ہے وہ در اصل پروردگار عالم کا فعل ہے، اور پروردگار عالم جب کسی اپنے مقرب بندے کو اپنی نیابت، اپنی حجت کے طور پر بندوں کے درمیان بھیجتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے، اپنی پہچان کرائے، اپنا پروردگار عالم سے جو تعلق ہے وہ بتائے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں امام ہوں، میں وسیع رسول ہوں۔ تو اس وقت اللہ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے دعوے کی دلیل فراہم کرے۔ تو وہ دعویٰ کرنے والے کی دلیل جو پروردگار عالم اپنی طرف سے فراہم کرتا ہے وہ ہوتا ہے معجزہ۔ اب جو نبی جس زمانے میں آیا اس زمانے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے اس کو معجزات عطا کی، یعنی مثال کے طور پر جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا تو ان کے معجزے میں وہ چیز رکھی، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بہت زیادہ رواج تھا تو ان کے معجزات میں وہ چیز رکھی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زبان و ادب اپنے عروج پر تھا، لہٰذا آپ کو ایک معجزہ قولی جسے ہم قرآن کہتے ہیں عطا کیا گیا، اور ایک معجزہ فعلی یا معجزہ مثالی آپ کے لیے منتخب کیا گیا جو دراصل قرآن ناطقی ہے، یعنی قرآن ہی ہے مگر بولتا ہوا قرآن، اور اس کا تعلق سرکار رسالت نے اپنی حیات طیبہ میں بار بار کرایا، اور ہر مرتبہ آپ نے مختلف الفاظ میں کرایا۔ اب اس چیز کو آپ حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ حدیث ثقلین جو ہے وہ بہت سے اس کے متن ہیں، 50 سے زیادہ متن ہیں، اور ان 50 سے زیادہ متنوں میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، جو آپ کو سب کو یاد ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور دوسرے میری اطرت میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان سے تمسک اختیار کرو گے، اگر تم ان سے تمسک اختیار کرو گے تو پھر تا قیامت گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب وہ نبی جو قیامت تک گمراہی سے بچانے کی ضمانت دے وہ وہی ہو سکتا ہے جس کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے۔ اب جس کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے اس نبی کو اگر معجزات دیے جائیں گے تو کس اعتبار سے دیے جائیں گے کہ جب تک اس کی نبوت پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اب قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے، واجب ہے۔ تو جب سب کو ایمان لانا ہے تو سب کے سامنے دلیل حقانیت ہونا چاہیے، ایسی دلیل حقانیت ہو ایسی دلیل حقانیت کہ جو تا قیامت چلے۔ کیا ہو رہا ہے سامنے سے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ سامنے جو لوگ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، وہ ہٹے یہاں سے۔ ایک ایسی زندہ دلیل کہ جو ہر زمانے میں آپ کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کر سکے۔
تو ایک ہے قرآن اور ایک قیام امامت. اب اس وقت ہمارا موضوع تفہیم قرآن کی حد تک ہے، معرفت امامت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم معرفت امام کے اوپر اس وقت گفتگو نہیں کر رہے ہیں، صرف قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس قرآن کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایسی حیثیت ہے کہ جو تا قیامت زندہ رہنے والی شے کی ہوتی ہے، یعنی کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا. یہ ہے قرآن کا ایک اور زاویہ. اب دیکھیے، ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی سورہ مبارک فرقان کی پہلی آیت، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. با برکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر قرار پا جائے، عالمین کے لیے نذیر قرار. تو اب دیکھیے، اللہ نے فرقان کو نازل کیا. اب یہ قرآن فہمی کا جب معاملہ ہوتا ہے تو کسی بھی آیت کو، اکثر بعض آیات کو سمجھانے کے لیے ہم ایک چیز آپ کے سامنے، ایک نقطہ رکھتے ہیں کہ جب پروردگار اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہو کہ ایک صفت بیان کرے اور پھر ایک فعل بیان کرے، تو اس صفت میں اور فعل میں ایک تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کی صفت بیان کریں کہ آپ فلاں شخص بہت اچھا شاعر ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ دیکھو اس نے فلاں مقابلہ جیت لیا، کشتی کا مقابلہ جیت لیا، تو سننے والا کہے گا بھائی شاعر ہونے کا اور کشتی کے مقابلے کا کیا تعلق، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ یعنی جب ہم کہیں گے کہ وہ شخص بہت اچھا شاعر ہے تو اس کی بات کہیں گے کہ اس نے اتنا اچھا قصیدہ لکھا، اس نے اتنی اچھی نظم لکھی. کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ بہت اچھا مصور ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ جو ہے اس نے یہ مرثیہ لکھ دیا، آپ کہیں بھائی مرثیہ لکھ دیا تو اس کا مصور ہونے سے کیا تعلق؟ تو ہمیشہ صفت پر بیان کی جاتی ہے تو اس کا اس فعل سے تعلق ہوتا ہے جو ساتھ میں بیان کیا جائے. اب اللہ اپنی صفت کیا بیان کر رہا ہے؟ تبارک الذی، با برکت ہے وہ ذات. با برکت ہونے کا مطلب، با برکت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ شے با برکت ہوتی ہے کہ جس کا فیض ہمیشہ جاری رہے، کبھی ختم نہ ہو. جیسے اللہ نے سورہ ملک میں کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے، اس کے قبضہ قدرت میں اقتدار ہے. تو اللہ کا اقتدار کبھی زوال پذیر ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا اقتدار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو جب اللہ کے اقتدار کی بات کی تو اس کے بابرکت ہونے کی بات کی. اب وہی بابرکت ہونے کی بات کہاں کی جا رہی ہے؟ جب نزول قرآن کی بات ہو رہی کہ اللہ نے نزول قرآن کیا، کس اللہ نے؟ جو بابرکت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے اور اللہ کے بابرکت ہونے سے ایک ایسا تعلق اور ایک ایسی نسبت ہے کہ جس طرح اللہ کا وجود اور پروردگار عالم کا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح قرآن کا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو اس اعتبار سے قرآن کا تعارف پروردگار عالم نے کرایا. اب دیکھیے کہا کہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے. اب عالمین کے لیے نذیر بن جائے کا مطلب کیا ہوا؟ عالمین سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیے لفظ عالمین پروردگار عالم نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. پروردگار عالم نے سرکار رسالت کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین. اب پروردگار عالم فرما رہا ہے، پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے نزول قرآن کا اہتمام کیا، اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے.
اب عالمین کا لفظ جو ہے مختلف اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں کبھی ہم لفظ عالمین مکانی طور پر استعمال کرتے ہیں. جب ہم مکانی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ایک عالم ہے، خدا جانے کتنے سیارے ہیں، کتنے مختلف ستارے ہیں، کتنے اللہ نے چاند بنائے ہیں، کتنے اجرا میں فلکی بنائے ہیں، سب کے اوپر مختلف قسم کے عالم موجود ہیں، ان کی اپنی اپنی کیفیات ہیں. اور اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. اور اپنے نبی کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، عالمین کے لیے نذیر بن جائے. اچھا، اس کے بعد ہم لفظ عالمین کیفیات کے اعتبار سے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ دنیا ایک عالم ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، عالم آخرت ہے. یعنی اعتبار سے، کیفیتوں کے اعتبار سے بھی عالم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے لفظ عالم جو ہے وہ بعض اوقات ہم زمانی اعتبار سے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کی اپنی کیفیات تھیں، اپنے تقاضے تھے، تو وہ ایک عالم تھا. جب جناب آدم کی ولادت ہو گئی، جناب آدم پیدا ہو گئے، ان کی تخلیق ہو گئی، زمین آباد ہو گئی، تو کیا ہوا کہ اس وقت کے تقاضے بدل گئے، حالات بدل گئے، کیفیات بدل گئیں. تو گویا وہ ایک عالم گزر گیا، ایک نیا عالم وجود میں آ گیا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا زمانہ آ گیا، حالات بدل گئے، کیفیات بدل گئیں، تقاضے بدل گئے، ایک نیا عالم وجود میں آ گیا. اسی طریقے سے حضرت نوح کے زمانے کا عالم، حضرت نوح کے بعد کا عالم، پیغمبر اسلام سے پہلے کا زمانہ، پیغمبر اسلام کا زمانہ، پیغمبر اسلام کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد صدیاں گزرتی رہیں، زمانے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، تقاضے بدلتے رہے، کیفیات بدلتی رہیں. تو کیا ہوا کہ ہر زمانہ اپنی جگہ ایک عالم کی حیثیت اختیار کرتا گیا. اب اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تو یہ پر ایک لحاظ سے دلیل خاتمیت سرکار رسالت ہے کہ ہر عالم کے لیے آپ نذیر ہیں. عالم بدلتے چلے جائیں لیکن آپ کی حیثیت بحیثیت نذیر جو ہے وہ ویسی باقی رہے گی. تو اس اعتبار سے عالمین کا لفظ جب استعمال کیا اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر فرقان کو کیوں نازل کیا؟ کہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے. تو یہ فرقان کا، قرآن کا مقام ہے، قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ جس بندے پر قرآن کو نازل کیا وہ عالمین کے لیے نذیر بن گیا. تو اس اعتبار سے قرآن کا عالمینی ہونا ثابت ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ ایک عالمینی چیز ہے. قرآن وقتی چیز نہیں ہے بلکہ عالمینی چیز ہے. اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک متحرک مخلوق ہے. ہمیشہ انسان کے اندر ایک تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، دیگر مخلوقات میں نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر آج سے کوئی 1000 سال پرانا جانور اٹھا کے لے آئیں، مثلا ہاتھی لے آئیں، بندر لے آئیں، گھوڑا لے آئیں، تو 1000 سال پرانے گھوڑے میں اور آج کے گھوڑے میں، 1000 سال پرانے ہاتھی میں اور آج کے ہاتھی میں کیا فرق؟ کچھ نہیں. جیسا وہ ہے ویسے یہ بھی ہوگا. لیکن اگر 1000 سال پرانا آپ انسان لائیں اور آج کا انسان لائیں تو اس کی علمی، عقلی اور جو مشاہداتی حیثیت ہے اس میں فرق ہو جائے گا. ہر زمانے کے اعتبار سے انسان ایک سفر کر رہا ہے. اب قرآن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ زمانہ لامتناہی سفر طے کرتا رہے، ارتقاء عقلی کا، ارتقاء علمی کا، مشاہدات نئے نئے سامنے آتے رہیں اور انسانوں کے اندر شعور اور مشاہداتی جو ایک صفت فہم و فراست تھی وہ بڑھتی چلی گئی. تو اب کتنی ہی بڑھ جائے، قرآن کی حفاظت اپنی جگہ باقی. قرآن پھر ہمیشہ اس کے اوپر ہی
اپنا برتری کا ایک مقام رکھے گا. اب دیکھیے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں آپ نے قرآن میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اب وہاں عالمین جب ان لوگوں نے پڑھا تو ان کے ذہن میں عالمین کا تصور کیا تھا؟ وہ تو کوہ قاف سے آگے عالم کو سمجھتے ہی نہیں تھے. بس ایک زمین ہے ہموار، چاروں طرف کوہ قاف کی حدود ہیں اور سورج چاند ستارے اس کے گرد چل رہے ہیں. بطل موس کا نظریہ اس زمانے میں وجود کائنات کے بارے میں عام تھا. تو اس وقت کا عالمین کہنا اور آج جب آدمی عالمین کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کی نظر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوری سال تک ہوتی ہے اور کہاں کہاں تک عالمین پھیلے ہوئے اس کو نظر آتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ ہر زمانے میں ایک ایسی شے ہے کہ جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا. اور پھر آج ہم اگر دیکھیں کہ انسان نے جتنے علوم حاصل کیے ہیں، جتنے مشاہدات قدرت کیے ہیں، جتنے انکشافات کیے ہیں، جتنی بھی اس نے اپنی معلومات کے دائرے کو وسعت دی ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر آخری پہنچ گئی، اس کے آگے کچھ نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اب تک انسان نے جو کچھ سمجھا ہے وہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جو ابھی نہیں سمجھا. اب تک جو جانا ہے وہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جو ابھی نہیں جانا. تو اب انسان کی مشاہداتی علمی عقلی ترقی جہاں تک ہوتی چلی جائے تفہیم قرآن کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک زاویہ پیش کیا معرفت قرآن کا، اور اس بات کو ہم نے واضح کیا اور پہلے اس بات کی تنبیہ کی کہ دیکھیے تفہیم قرآن اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ معرفت قرآن. ہم کس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں، جس شے کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس کی وجودی حیثیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا چیز. اچھا اب دیکھیے یہ بات ہو گئی اور ہم نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا کہ قرآن کو پروردگار عالم خود کس طرح متعارف کر رہا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، اگر ایسا قرآن ہو کہ جس سے پہاڑ چلنے لگے، جس سے زمین شکافتہ ہو جائے، جس سے مردوں سے بات کی جائے تو وہ یہی قرآن ہے. تو وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن کا تعارف کرائے. اچھا اب ہم آپ کے سامنے ایک زاویہ اور پیش کریں گے اور اس زاویے کے لیے ہم آپ کی توجہ کے طالب. دیکھیے دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہم ابھی یہ کہہ چکے کہ سرکار رسالت کی حقانیت کو بطور دلیل ثابت کرنے کے لیے قرآن ایک معجزہ ہے. یہ بات ہم ابھی کر چکے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آیت ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سورہ مبارک حامیم سجدہ کی آیت 53 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو زمین و آسمان کچھ آیات وہ ہیں کہ جو قرآن کے صفحوں پر ہیں، لیکن یہ آیات جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ قرآن کے صفحوں پر نہیں. یہ کہاں ہیں؟ یہ زمین و آسمان میں ہیں. یہ آیتیں کہاں ہیں؟ یہ لوگوں کے بندوں کے وجودوں میں. اور ان آیتوں کا کام کیا ہے کہ یہ حق تک پہنچائیں گے، حق تک پہنچائیں گے. اب اس کو ہمارے ایک خاص طبقہ علماء نے ایک خاص رنگ دیا ہے. ہم بہت اختصار کے ساتھ اس منزل سے گزر جائیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے
اس میں بھی آیتیں ہیں. وہ آیتیں پروردگار عالم کا کلام ہے، اس کا قول ہے. دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں آیتیں ہیں، نظام کائنات میں آیتیں ہیں، تمہارے وجود میں آیتیں ہیں. تو وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وہ قرآن کے صفحات پر نہیں، وہ قرآن کے صفحات پر نہیں ہے، مگر ان آیات کا تعلق کس سے ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے ہی. ان کا تعلق بھی ذات باری تعالیٰ سے ہے، ان کا تعلق بھی ذات باری تعالیٰ سے. تو اب ان دونوں میں کیا نسبت ہے، کیا مفاہمت ہے، کیا تعلق؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن کی آیتیں، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے. تو گویا یہ آیتیں جو ہیں یہ اللہ کی قولی آیتیں، لیکن کائنات کی تخلیق، کائنات کا نظام اور انسانوں، حیوانوں اور دیگر مخلوقات کے جتنے بھی معمولات کا تسلسل ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ بھی پروردگار عالم کا کام ہے. تو صورت یہ ہوئی کہ قرآن کو ہم کیا کہیں گے؟ قول الہی، قول خداوند. اور کائنات کے وجود کو، کائنات کے نظام کو کیا کہیں گے؟ فعل الہی. وہ ایک اللہ کا قول ہے، ایک اللہ کا فعل ہے. تو ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ صاحب ایک کیا چیز ہے؟ ایک ہے ورڈ آف گاڈ اور ایک ہے ورک آف گاڈ. ایک اللہ کا قول ہے، ایک اللہ کا فعل ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی دیانتدار اور سمجھدار شخص جو ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے قول اور فعل میں فرق ہو. جو اس کا قول ہوگا وہی فعل ہوگا، جو فعل ہوگا وہی قول ہوگا. تو اللہ جیسے حکیم و عادل و دانا کے لیے ہم کیسے تجویز کر سکتے ہیں کہ اس کے قول میں اور فعل میں فرق ہو؟ جو اس کا قول ہے وہی اس کا فعل ہے. اب اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ یہ قول پروردگار عالم ہے اور پوری کائنات فعل پروردگار عالم ہے، جتنی جتنی کائنات کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا، اور جتنا جتنا قرآن سمجھ میں آئے گا اتنی اتنی معرفت کائنات سمجھ میں ہوتی جائے گی. یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی. ان آیتوں کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو بالکل یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا، اس کو ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. ارشاد رب العزت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے آیتیں ہیں. اور ان صاحبان عقل کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کروٹ کے بل لیٹتے ہیں علی جنوبہم، جب کروٹ کے بل لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا ذکر کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار تو نے اس لوگ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ بیکار نہیں پیدا کیا. اب صاحبان عقل جب مشاہدہ قدرت کرتے ہیں تو معرفت پروردگار عالم حاصل ہوتی ہے. یہ چیز ایک طرف آپ رکھیں، اور ایک طرف یہ رکھیں کہ قرآن قول خدا ہے، کائنات فعل خدا ہے. لہذا اگر ہم قرآن فہمی کے اوپر بات کرتے ہیں تو قرآن فہمی کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا مشاہدہ قدرت کے دائرے کے ساتھ ساتھ. تو دیکھیے یہ ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھی ہیں کہ جس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو صحیح معنوں میں تفہیم قرآن جو ہمارا موضوع ہے،
تفہیم قرآن کا تصور پیدا کریں. ہمارا مقصد اس وقت کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرنا نہیں. ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم آپ کو اس مقام تک لے آئیں کہ جہاں آپ تفہیم قرآن کا لفظ جب استعمال کریں تو اس کی وسعت کا تصور کر سکیں کہ یہ ہے کیا چیز. اب ہم یہ اتنے جو ہم نے آپ کے ذہن کے اوپر کافی حد تک بوجھ ڈال دیا، بہت سوچنے پر مجبور کر دیا، اب ان سب چیزوں کو ایک دفعہ چھوڑ دیں. اب ہم آ جاتے ہیں بالکل بنیادی چیزوں کے اوپر. اور بنیادی چیز ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی تفہیم کے بارے میں ہم بالکل ایک عام سطح پر آ کے مشاہدہ کریں عالم اسلام میں تفہیم قرآن کس مقام پر ہے. مسلمان قرآن کی تفہیم میں کہاں تک پہنچے ہیں، مسلمان قرآن کی تفہیم کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں میں تفہیم قرآن کس طرح رائے گی. اب یہاں پر ہم آتے ہیں. اس کے لیے ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ بعد میں کچھ سوالات وغیرہ بھی کریں گے تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. تو دیکھیے، ہم بنیادی طور پر پہلے دو غلط فہمیاں آپ کے سامنے پیش کریں، دو غلط فہمیاں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان غلط فہمیوں کا جب ہم جواب دیں گے تو خود بخود ایک سوال ابھر آئے گا. اس سوال کا بھی ہم مختصر سا جواب دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے کہ آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، تاکہ پھر ہم جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے سوالات میں پوری ہو جائیں. اور ورنہ پھر ظاہر ہے کہ جتنا وقت ہے اتنی گفتگو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اب دیکھیے، جو ہمارے پاس غلط فہمیاں ہیں ان میں دو بنیادی غلط فہمیوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تفہیم قرآن ہمارے ہاں کس طرح ہو رہی ہے، عالم اسلام اور تفہیم قرآن اس وقت کس مقام پر ہے، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ ایک غلط فہمی عام طور پر یہ ہے کہ صاحب قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو جو لوگ عربی بولنے والے ہیں، جن کی زبان عربی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کی زبان میں ہے. جب ان کی زبان میں ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. لہذا ہم یہ دیکھیں کہ اہل عرب نے قرآن کو کیسے سمجھا. جو انہوں نے سمجھا وہ ان کی مادری زبان تھی، انہوں نے صحیح سمجھا ہوگا. یہ ایک تصور دیا جاتا ہے، ایک تاثر دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس تاثر میں کوئی وزن ہے کہ نہیں. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے گفتگو بھی کی، کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس زمانے میں نازل ہوا تھا کہ جب مکے میں جہاں سرکار رسالت موجود تھے، جہاں آپ نے اعلان نبوت کیا، جہاں آپ نے کار نبوت کا آغاز کیا، وہ حجاز، اس کے گرد و نواح کا علاقہ، مکے کے گرد و نواح کا علاقہ جو تھا، جہاں پر آپ نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا آغاز کیا، کیونکہ آپ کا کام یتلو علیہم آیات ہی ہے، آپ کو آیتیں پڑھ کے سنانا ہے. تو ان کی زبان عربی تھی. ایسی عربی تھی، آج کے لوگ ایسی عربی نہیں جانتے. اس وقت کے مکے کے لوگ اتنی بہترین عربی جانتے تھے کہ دنیا میں عربی ادب، عربی زبان، عربی محاورے، عربی محاکات، عربی نظم، عربی نثر کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ عہد جو تھا وہ عربی کا ایک سنہری دور تھا. ہر شخص بہترین عربی جانتا تھا. ان لوگوں سے بہتر عربی کوئی نہیں جانتا، یعنی ابو جہل سے بہتر عربی آج کوئی نہیں جانتا. اتنی بہتر عربی جاننے والوں کے سامنے 13 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یتلو علیہم آیاتہ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں.
ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے؟ وہ رسول کو پتھر مار رہے ہیں، وہ رسول کے آگے کانٹے بچھا رہے ہیں، وہ رسول کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر زبان جاننے کی وجہ سے لوگ قرآن کو سمجھ لیتے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ لیتے، قرآن کی بلندی کو سمجھ لیتے، قرآن کے مقاصد کو سمجھ لیتے، تو ان سے بہتر کون سمجھنے والا تھا؟ لہذا یہ بات طے ہے، مکے میں 13 سال تک سرکار رسالت نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی تو 3/4 قرآن اسی مکے میں نازل ہوئی، اور وہ ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں، تو پہلی صدی ہجری کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں اہل اسلام عربی بولتے ہیں، اور اکثریت وہ ہے جس کی زبان عربی ہے، وہ فتوحات کرنے والے سب عربی بولتے ہیں۔ اور پہلی صدی ہجری میں ہی عالم اسلام میں 50 فرقے بنے، 50 فرقے بنے۔ یہ تفویضیاں ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ مرجیہ ہیں، یہ وہ ہیں معتزلہ ہیں، پھر اس کے بعد اشاعرہ بنا، پھر اشاعرہ کی 50 قسمیں بنی، تو سب کے پاس ایک ہی قرآن تھا، اور فرقے در فرقے بنتے چلے جا رہے تھے۔ اگر کہیں صرف عربی ہونے کی زبان ہونے کی وجہ سے قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا تو یہ اتنے فرقے کیسے بن جاتے؟ اتنے فرقے بننے کا مطلب یہ کہ قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مادری زبان ہونے کے باوجود۔ تو اب وہ ہم نے دلیلیں دے دی اس بات کے اوپر، اس دعوے کی رد میں، کہ محض مادری زبان ہونے سے قرآن فہمی کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ قرآن فہمی ایک الگ چیز ہے، مادری زبان ہونا ایک الگ چیز۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور تاثر پیدا کیا جاتا ہے، دوسری غلط فہمی، اس کو بھی ہم مختصراً بیان کر دیں کیونکہ وقت کم ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی قرآن جو ہے وہ تو عوام الناس کی اصلاح کے لیے، عوام الناس کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو جب عوام الناس کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے؟ ہر انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن فہمے کے اصول سیکھے، قرآن سمجھنے والوں کے پاس جائے، اس کے بعد جا کے کہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرے، تو فائدہ ہی کیا قرآن کے نازل ہونے کا؟ عام لوگوں کو تو قرآن سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن جو ہے وہ مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، بالکل ایک غلط بات ہے۔ قرآن تو ایسا ہے جو سمجھے گا سمجھ لے گا، ایسا ہے جو پڑھے گا سمجھ لے گا، جو پڑھے گا وہ اس سے ہدایت حاصل کر لے گا، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا عقلاً یہ ممکن ہے کہ قرآن تو پوری کتاب ہے اور اس میں کیا کچھ ہے وہ غلط مسئلہ ہے۔ ایک عام مضمون آپ ایسا لکھنا چاہیں کہ جس میں علوم ہوں، جس میں غور و فکر کرنے کی چیزیں ہوں، جس میں سمجھنے کی باتیں ہوں، اور اس مضمون کو جو بھی پڑھے وہ سمجھ لے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ جاہل ہو، خواہ وہ بے وقوف ہو، خواہ وہ سمجھدار ہو، خواہ وہ ذہین ہو، خواہ وہ گودی ہو، کوئی بھی پڑھے سمجھ لے۔ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں، ایسا ایک مضمون بھی نہیں لکھا جا سکتا کہ جس کو سب پڑھ لیں۔ اور پھر چلیں آپ ان سب چیزوں کو بھی جانے دیں، ایک مثال اپنے سامنے رکھ لیں کہ فرض کیجئے کہ آج ہم کوئی ایک انسائکلوپیڈیا لکھتے ہیں، جیسے آج کل انسائکلوپیڈیاز لکھی جاتی ہیں، تو اس میں جتنے علوم و فنون اب تک دریافت ہو چکے ہیں، خواہ ان کا تعلق سائنس سے ہو، خواہ ان کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہو، خواہ ان کا تعلق فلسفے سے ہو، خواہ ان کا تعلق ریاضی سے ہو، خواہ ان کا تعلق نفسیات سے ہو، خواہ ان کا تعلق طب سے ہو، خواہ ان کا تعلق فلسفے سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، منطق سے ہو، وہ تمام چیزیں جب جمع کر کے اور ایک آخری زمانے میں سطح علمی جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک کی معلومات اکٹھا کر کے لکھی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے
کہ ایک انسائکلوپیڈیا جو ایک زمانے میں لکھی جاتی ہے، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، انسان کے مشاہدات، انسان کے علوم آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے ماننے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی، سارے علوم اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ انسائکلوپیڈیا اردو یا انگریزی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جس شخص کو انگریزی آتی ہے، جس شخص کو اردو آتی ہے، کیا وہ اس کو پڑھ کے سب سمجھ لے گا؟ خواہ وہ جاہل ہو، خواہ وہ عالم ہو، خواہ بے وقوف ہو، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ جوان ہو، جو پڑھے گا سمجھ لے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی عقلاً یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محض زبان کے جاننے سے، یا محض اس لیے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کے سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے، سب سمجھ لیں گے۔ تو یہ دونوں تصور، دونوں تاثر جو ہیں، یہ بے وزن ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو فوری طور سے ایک سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم یہ تصور قائم کر لیں کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا؟ کیا یہ تعصب قائم کر لیا جائے؟ تو دیکھیے قرآن خود کیا کہتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ سورہ محمد میں خاص طور سے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں قفل لگ گئے؟ اسی طریقے سے کتنی آیتیں آپ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں کہ جہاں پر قرآن پر غور و فکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے، قرآن پر تدبر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جتنی معرفت قرآن ہوگی، جتنی اس کے اندر صلاحیت تفہیم قرآن ہوگی، اس حد تک وہ قرآن ضرور سمجھے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ اتنا سمجھ لے گا جتنا سمجھنا چاہیے، لیکن کچھ تو سمجھے گا، اسی لیے اس کو تفہیم کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی 7ویں آیت جو ہے، اس میں خاص طور سے تذکرہ ہے، ہم بالکل جلدی سے ختم کر دیتے ہیں، آیتوں چھوڑ دیتے ہیں، کہ خاص طور سے کہا جا رہا ہے وہاں پر قرآن کی آیات متشابہات کی بات ہے، آیات محکمات کی بات ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے اور وہ متشابہات سے ہی چاہتے ہیں کہ اپنے مطالب افت کر لیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جو خاص بات کہی ہے وہ کیا کہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمارے پاس کچھ راہیں کھلتی ہیں کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تفہیم قرآن ایک علم ہے، اور تفہیم قرآن کے لیے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ جتنا ایک شخص صلاحیت تدبر رکھتا ہے اور جتنی اس کی عقلی اور علمی کیفیت ہے، اس کے اعتبار سے وہ اس کو سمجھے گا۔ تو بہرحال ابھی ہم اپنی گفتگو یہاں پر روک لیتے ہیں، کیونکہ ہماری گفتگو کو تقریباً میرے خیال سے 50 منٹ شاید ہو گئے ہیں، اور آپ کو کچھ سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں، کیونکہ اب ہمارے پاس 5-10 منٹ اور ہیں، تاکہ آپ کے سوال کے ذریعے اگر کوئی وضاحت ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے۔